بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے. اس کے بغیر مومن کا ایمان بالکل بھی مکمل نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی شخص ایمان کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، اس کے دوست احباب سے اور دنیا بھر کی چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. سوال یہ ہے کہ جس محبت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین ایمان قرار دیا ہے، وہ محبت کیا ہے؟ محبت کے معیار الگ الگ ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان، لیکن شریعت نے کیا معیار مقرر کیا ہے یہ دیکھا جائے. آپ نے ایک دو روز پہلے یہ نعرے سنے، سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. گویا جو لوگ اس دن خوش نہیں ہیں، ان میں اور ابلیس میں کوئی فرق نہیں کہ سبھی خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس. گویا ابلیس دکھی ہے، باقی سارے سکھی بھی ہیں اور خوش بھی. غزوہ احد میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گرے اور آپ نے سر پہ جو لوہے کا خول پہن رکھا تھا وہ بھی پیشانی میں اس کا ایک کونا گھس گیا، جس سے بلڈ بھی کافی بہا، ایک دندان مبارک بھی شہید ہو گیا. اور ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اعلان کیا، آواز لگائی، چونکہ فاصلہ تھا، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوا تھا، رسول اللہ کو گڑھے میں گرتا ہوا تو دیکھا، لیکن یہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ آپ حیات ہیں یا شہید ہو گئے.
اس نے اعلان کیا، پوچھا حل فیکم محمد، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ آپ نے جو آپ کے آس پاس صحابہ تھے، کچھ گڑھے کے اندر تھے، کچھ گڑھے کے باہر کنارے پر آپ کی سیفٹی کے لیے معمور تھے، ان کو آپ نے کہا کہ کوئی جواب نہ دے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، حل فیکم ابا بکر، کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی جواب نہ دے۔ پھر اس نے کہا حل فیکم عمر، کیا تم میں عمر ہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی جواب نہ دے۔ اب اس سے دیکھیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے، کفر میں، لیکن اس کو بھی اس ترتیب کا اندازہ ہے۔ اس نے پہلے رسول اللہ کا پوچھا، پھر ابو بکر کا پوچھا، پھر عمر کا پوچھا، تیسرے کا نہیں پوچھا۔ اور خلافت کی بھی تقریباً یہی ترتیب ہے، رسول اللہ کے بعد ابو بکر ہیں اور ابو بکر کے بعد عمر۔ یعنی کفار کو بھی اندازہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمانے اقتدار سنبھالنے کا حقدار کون ہوگا، پھر ان کے بعد کون ہوگا۔ جب تینوں نے جواب نہیں دیا تو اس نے ایک نعرہ لگایا، اعلو حبل، جسے آپ کہتے ہیں فلاں زندہ باد۔ تو گویا یہ حبل ان کا ایک بڑا بت تھا، اس کا نام لے کر کے کہا کہ وہ زندہ باد۔ جب اس نے یہ کہا تو ساتھ ہی یہ کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ارے ہمارے پاس تو عزا بھی ہے اور تمہارے پاس عزا نہیں۔ یہ بھی ایک بت کا نام۔ جب بات عقیدے کی آئی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کو جواب دو، اور جواب یہ دو لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارے پاس مولا ہے یعنی اللہ ہے، ہمارا آقا ہے، ولا مولا لکم، اور تمہارا تو کسی رب پر ایمان ہی نہیں، تمہارے پاس کوئی مولا نہیں۔ محبت کا جو معیار جسے اس وقت کفار بھی سمجھتے تھے کہ نبی مکرم کا سب سے زیادہ قریبی ابو بکر، پھر اس کے بعد سب سے زیادہ قریبی عمر، تو آج دنیا میں اسی کو ہم معیار بنائیں اور دیکھیں کہ ٹھیک 12 ربیع الاول کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے، جان چھڑکنے والے، ہر موقع پر ساتھ دینے والے 12 ربیع الاول کو ان کی کیا کیفیت تھی؟ نعرہ آسان ہے کہ سوائے ابلیس کے کبھی خوشیاں منا رہے ہیں، نعرہ تو بڑا آسان ہے،
لیکن آدمی تھوڑا سا ڈیپلی سوچے اور دیکھے، یہ بہت بڑی بات، بہت ہی بڑی بات، اس پہ نہ کوئی صحابی بچتا ہے، نہ کوئی اہل بیت میں سے کوئی بچتا ہے، سوائے اس اہل بدعت کے کوئی بچتا ہی نہیں۔ فرمایا وما محمد الا رسول، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک پیغمبر کی ہے، ایک رسول کی ہے، ہمارے قاصد کی ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی دنیا میں انبیاء آتے رہے اور تشریف لے جاتے رہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا میں رب العالمین نے انبیاء کا ایک طویل سلسلہ نازل فرمایا۔ وہ انبیاء دنیا میں آتے رہے، وعظ کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اپنی امت کو شرک سے بچانے کی دعوت دیتے رہے، کفر سے بچانے کی دعوت دیتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، جنت اور جہنم کے راستوں سے بھی آگاہ کرتے رہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ پیغمبر اپنا اپنا مشن پورا کرنے کے بعد، اپنا اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد قد خلت، دنیا چھوڑ گئے، دنیا کو خیر بات کہا۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اللہ نے دنیا میں بھیجے، کسی کو بھی رب العالمین نے دوام عطا نہیں کیا، خلد عطا نہیں کیا، ہمیشگی عطا نہیں کی، دنیا میں آتے رہے اور جاتے رہے۔ افَإِمَّا، اگر آپ فوت ہو جائیں، آپ پر موت کا اطلاق ہو جائے، او قتلا، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے، اسلام سے پلٹ جاؤ گے؟ غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جھوٹی خبر اڑی، کفار نے اڑائی، بہت سارے صحابہ کرام حواس باختہ ہو گئے، بہت سارے صحابہ کرام اپنے ہوش کھو بیٹھے، بعض نئے نئے ان کے دلوں میں یہ بھی خیال آیا اگر اللہ کے رسول فوت ہو گئے تو پھر ہمیں زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ کچھ لوگوں نے یوں بھی سوچا اب اسلام کا کیا بنے گا، آپ ہی چلے گئے، گویا ہم اسلام میں آنے کے بعد خامخواہ برادری کی مخالفت موڑ لے بیٹھے، جن کے لیے مخالفت موڑ لی تھی وہ تو چلے گئے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر آپ تبھی موت بھی دنیا سے چلے جائیں یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اسلام سے الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے، اپنا رخ تبدیل کر لو گے؟
واپس مرتد ہو جاؤ گے، ارتداد کا شکار ہو جاؤ گے۔ فَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، خبردار جو بھی اسلام سے پھرے گا اسلام قبول کرنے کے بعد، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ رب العالمین کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ رب العالمین جو دین پر ثابت قدم رہیں گے، دین پر استقامت اختیار کریں گے اور دین پر ہی قائم رہیں گے، دین ہی پر مر مٹیں گے، اللہ رب العالمین ایسے شاکرین کو بہترین جزا اور بہترین بدلہ دینے والا ہے جنتوں کی صورت میں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، ٹھیک 12 ربیع الاول کو فجر کی نماز صدیق اکبر نے پڑھائی، جو کچھ روز سے پڑھا رہے تھے۔ فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، نماز سے تھوڑا پہلے ابھی صدیق اکبر مصلی کی طرف جانے والے ہیں، نبی مکرم نے اپنی کھڑکی سے پردہ ہٹایا۔ صحابہ کہتے ہیں کافی دنوں کے بعد آج یہ پہلا موقع تھا کہ رحمت عالم نے اپنی کھڑکی میں سے مسجد میں جھانکا۔ آپ نے ہمیں دیکھا، ہمیں ایسا لگا جیسے بالکل آدھی رات کو 14ویں کا چاند بادلوں سے باہر آتا ہے۔ آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ خوشی اس بات کی تھی کہ میں نے جن لوگوں کو ابو بکر کے پیچھے لگایا وہ میرے کہنے کے بالکل مطابق ابو بکر کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ ابو بکر رکنے لگے، اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر آپ نماز پڑھائیے۔ صدیق اکبر نے آگے بڑھ کر مصلی پر کھڑے ہو گئے، تکبیر ہوئی، آپ نے پردہ گرا دیا، اندر تشریف نہیں لائے۔ اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے فجر اور ظہر کے درمیان آپ کے آخری وقت تک ہم میں سے کسی نے بھی رسول اللہ کا چہرہ انور آپ کی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ آخری موقع تھا، آپ اندر چلے گئے۔ صحابہ جی بھی نماز پڑھنے کے بعد اپنے اپنے کام کاج کو لگ گئے۔ صحابہ کرام میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ٹھیک 12 ربیع الاول کا دن ہے، فجر اور ظہر کے درمیان کا عرصہ ہے۔ صدیقہ کائنات کہتی ہیں کہ آپ میرے گھر میں ہیں، میرے حجرے میں ہیں، حتیٰ کہ میری گود میں سر رکھا ہوا ہے، میں نے ہاتھوں سے تھاما ہوا ہے، اور آپ بار بار کئی دعائیں فرماتے ہیں۔ بخار اتنا ہے، تپش اتنا ہے، پانی کے ٹھنڈے تشت آپ کے دائیں بائیں رکھے ہوئے ہیں، آپ اس تشت میں ہاتھ ڈبوتے ہیں، پھر اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں تاکہ وہ گرمی اور وہ شدت جو بخار کی ہے وہ کم۔ آپ بار بار چہرے پر ٹھنڈے پانی کو لگاتے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں پانی اس تپش سے خشک ہو جاتا ہے، آپ دوبارہ کرتے ہیں۔ اسی اسنا میں میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، ان کے ہاتھ میں ایک تازی مسواک تھی، آپ نے للچائی نظروں سے مسواک کی طرف دیکھا۔ اب ایسا عالم تھا کہ آپ سے بات بھی نہیں ہوتی تھی، بول نہیں سکتے تھے، آپ نے مسواک کو دیکھا۔ صدیقہ کائنات کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک لینا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنے بھائی ابو
عبد الرحمن سے میں نے وہ مسواک لے لی، اللہ کے رسول کو دی، آپ نے پھر مجھے واپس کر دی۔ میں سمجھ گئی کہ آپ ابھی چبا نہیں سکتے، میں نے اپنے دانتوں سے مسواک کو چبایا، اور چبانے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، آپ نے اپنے دانتوں پہ لگائی۔ آپ فرماتی ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت کا پہلا دن اور دنیا کا آخری دن تھا۔ اللہ رب العالمین نے میرے لعاب دہن کو اور نبی مکرم کے لعاب دہن کو جمع کر دیا، اکٹھا کر دیا۔ میں نے مسواک چبا کے دی، آپ نے اسی مسواک کو کیا۔ گویا میرا لعاب دہن اور رسول اکرم کا لعاب دہن آخری دن یہ جمع۔ پھر آپ نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے فرماتی ہیں مجھ سے کئی باتیں کی، ان میں سے ایک بات آپ نے یہ بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ انبیاء میں سے کسی کو موت نہیں دیتا جب تک اس کو اس کا آخری ٹھکانہ جنت دکھا نہ دے اور اس سے پوچھ نہ لے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اب بتاؤ یہاں رہنا پسند کرتے ہو یا یہاں آنا پسند کرتے ہو۔ فرماتی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ اتنے نحیف ہو گئے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی جو مسواک تھی وہ آپ کے ہاتھ سے گر گئی۔ ہاتھ بھی گرا، یعنی جیسے آپ اوپر اٹھائے ہوئے تھے ہاتھ کو، ہاتھ بھی نیچے گرا اور کھل گیا، اور مسواک بھی گر گئی۔ گویا آپ کے اندر وہ طاقت نہیں رہی، وہ جان نہیں رہی، اور آپ نے اس موقع پر تین دعائیں۔ پہلی دعا یہ کہ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش۔ اب آپ دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں نا کہ میاں بخشش تو وہ مانگے جس کے گناہ، بخشش صرف گناہ بخشوانے کے لیے نہیں ہوتی۔ جب دامن میں گناہ نہیں ہوتے نا پھر اللہ تعالیٰ اس دعا سے درجے بلند کرتا، اور یہ بندے کی انتہائی عاجزی ہوتی ہے۔ بے شک دامن میں کوئی داغ نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی عیب نہیں، ساری زندگی بھی عیب ہے، لیکن اس کے باوجود بندہ اللہ سے کہے اللہ مجھے بخش، اللہ مجھے بخش۔ پھر یہ اعنی علی سکرات الموت، اللہ میں تیرا کمزور بندہ، ناتواں بندہ، میں موت کی سختیاں نہیں برداشت کر سکتا، میری مدد فرما، میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے کئی دفعہ آپ کے جسم پر ایک یمنی کپڑا آتا تھا، اس کی ایک چادر تھی، آپ کے جسم پر وہ ڈلی ہوئی تھی، آپ بار بار کبھی چہرے پہ ڈالتے، منہ چھپا لیتے اور تھوڑی دیر بعد پھر اس چادر کو ہٹا دیتے، جیسے بندے کو سانس میں تکلیف ہوتی ہے تو پھر چاہتا ہے کہ میں چہرہ کھولوں۔ آپ کئی دفعہ کپڑا چہرے پہ ڈالتے اور کھولتے، چہرے پہ ڈالتے پھر کھول لیتے، اور اللہ سے بار بار یہی کہتے اللہ میں کمزور بندہ ہوں، اعنی علی سکرات الموت، موت کی سختی ہوں میں نے جیت سکتا، میری مدد کر، میری مدد۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس سے پہلے میں دو باتیں سوچا کرتی تھی، جب کبھی کسی کو بخار میں تپتا ہوا دیکھتی تو میرا نقطہ نظر ہوتا کہ یہ جہنم کی گرمی، جہنم کی تپش، اور دوسری یہ بات کہ جب کسی کو موت کی تکلیف میں دیکھتی
تو میں دل میں سوچتی کہ یہ بندہ کوئی اچھا نہیں ہے، اگر اچھا ہوتا تو اسے تکلیف نہ ہو۔ فرماتے ہیں جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار میں، آپ کو ایسا بخار تھا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ملنے کے لیے جب کمرے کے دروازے پر جاتے تو آپ کی تپش کا سیک ہمیں کمرے تک، دروازے تک آتا، کئی کئی ٹھنڈے پانی کے مشیزے آپ پر ڈالے جاتے۔ تو فرماتے ہیں جب میں نے نبی کریم کو اس تکلیف میں دیکھا تو میرا نظریہ چینج ہو کہ نہیں، اگر یہ کوئی موت کی سختی کسی برائی کی وجہ سے یا برے آدمی کو آتی تو رسول اللہ کو کبھی نہ ہوتی، اور اگر بخار بھی جہنم کی گرمی ہوتا تو رسول اللہ کو کبھی نہ ہوتا۔ فرماتے ہیں جب رسول اللہ کو میں نے تکلیف میں دیکھا میرا نقطہ نظر تبدیل ہو، اور یہ ذہن میں رکھو موت اپنا کام کرتی ہے، کم یا زیادہ تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ جب روح اور جسم کا رشتہ جدا ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے، بے حد تکلیف ہوتی، بے حد تکلیف ہوتی۔ اتنی تکلیف تھی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور آپ کو دیکھا تو اس تکلیف کو دیکھ کر رو پڑی۔ واہ کربا ابا، ہے ابا جان کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ آپ نے بیٹی کو قریب کیا، فرمایا لا کرب بعد الجوع، بیٹی انشاءاللہ آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آج تیرے ابا کی تکلیف کا آخری دن ہے، لا کرب بعد الجوع، بس آج ہی تکلیف ہے، آج کے بعد تیرے بابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ ٹھیک 12 ربیع الاول کی بات ہے۔ پھر آپ کو بلایا، بیٹی کا کان قریب کیا، کچھ بتایا، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رو پڑی۔ آپ نے روتا ہوا دیکھا، پھر دوبارہ بلایا، قریب کیا، کان میں کچھ کہا، حضرت فاطمہ ہنس کر، جب آپ دنیا سے چلے گئے سیدہ عائشہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، بیٹی یہ دو باتیں کان میں آپ کے رسول اللہ نے کیا کہی تھی؟ ایک نے آپ کو رلایا اور ایک بات نے ہنسایا۔ فرماتی ہیں جس بات پہ میں روئی وہ یہ بات تھی کہ میرے کان میں مجھے آپ نے فرمایا کہ فاطمہ آج تیری اور میری ملاقات کا آخری دن۔ میں رو پڑی۔ ہر بیٹی ماں باپ کے لیے تو اولاد کے لیے ماں باپ اور ماں باپ کے لیے اولاد کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے۔ جب میں روئی تو میرے کان میں مجھے بتایا کہ بیٹی آخرت میں سب سے پہلی ملاقات جو مجھ سے کرے گی وہ تو ہو۔ اسی لیے آپ کے تقریباً 6 مہینے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا بھی دنیا سے چلی گئی۔ یہ تو گھر کا منظر ہے، اہل بیت کے گھر کا منظر ہے، اور مسجد کا منظر یہ ہے حضرت عمر اپنے ہوش کھو چکے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ نبی فوت ہوتا ہی نہیں، خبردار۔ کسی نے بھی کہا نبی فوت ہو گیا تو میں تلوار سے اس کا سر قلم کر، نبی فوت ہوتا ہے
اور سارے صحابہ، مسجد بھری پڑی ہے، سناٹا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پہلے بیٹی کے گھر گئے، رسول اللہ کے رخ انور کو دیکھا، ماتھا چوما اور کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے جو موت آپ کے لیے لکھی تھی وہ یہی ہے جو آ چکی، دوبارہ موت نہیں آنی، یہی ہے جو آ چکی۔ یہ جملے کہنے کے بعد مسجد میں لوگ عمر کے ارد گرد ہیں اور عمر ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ نبی فوت ہی نہیں۔ حضرت عمر سے کہا اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ فابا ان یجلس، حدیث کے الفاظ ہیں، انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ ابو بکر نے دوبارہ کہا عمر اجلس، بیٹھ جاؤ۔ فابا ان یجلس، اس نے دوبارہ انکار کیا بیٹھنے سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب عمر کو چھوڑ سیدھا ممبر پہ چڑھے، ممبر پہ چڑھے، ساری مسجد صحابہ سے بھری پڑی ہے، ہر آنکھ اشکبار، سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ مسجد نبوی اشکبار ہے، صحابہ کرام سے بھری۔ آپ ممبر پہ چڑھے، اللہ کی تعریف کے بعد، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پہلا جملہ یہی تھا، فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ تم میں سے جو بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، ان کی پوجا کرتا تھا، ان کی بندگی کرتا تھا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وہ سن لے کہ اس کا معبود آج فوت ہو گیا، اس کا معبود دنیا میں نہیں رہا۔ حضرت عمر کے بالکل برعکس، ان محمدا قد مات، جو بھی تم نے محمد عربی کو اپنا معبود سمجھتا تھا وہ آج یقین کر لے اس کا معبود فوت ہو گیا۔ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، اور جو کوئی اللہ رب العالمین کی بندگی کرتا تھا وہ سن لے اس کا معبود زندہ ہے، ایسا زندہ ہے لا یموت، اس پر کبھی موت نہیں آنی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات پر فنا کی تلوار چلے گی، ہر کوئی مر مٹ جائے گا، یبقى باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کسی کو بقا حاصل نہیں۔ انک میت وانہم میتون، اے حبیب، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے حبیب آپ بھی مرنے والے ہیں، آپ پر بھی میت کا اطلاق ہونے والا ہے۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور یہ کافر جو دن رات آپ کی موت کی دعائیں کرتے ہیں یہ بھی مرنے والے ہیں۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ پر وفات آ جائے اور فوت ہو جائیں، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا یہ ہمیشہ کا پتہ لکھوا کر آئے ہیں؟ یہ کب تک رہیں گے؟ انہوں نے بھی تو مرنا ہے۔ سارے صحابہ نے اپنی توجہ عمر سے ہٹا دی، صدیق اکبر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت عمر کی بھی سمجھ میں بات آ گئی، میرا دعویٰ باطل ہے، چونکہ میرے پاس دلیل نہیں، نہ قرآن میں سے نہ حدیث میں سے،
اور ابو بکر صدیق نے تو قرآن کے دلائل کے انبار لگا دیے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ آیات اتری ہی آج ہے۔ پورے کا پورا مدینہ سوگوار، تم یہاں بریانیاں بانٹو، حلوے بانٹو، شیرینیاں بانٹو، اور یہ نعرہ لگاؤ کہ ابلیس کے سوا سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو، عائشہ صدیقہ کی آنکھوں میں آنسو، عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو، صحابہ کرام سے جو مسجد نبی بھری پڑی ہے ان کی آنکھوں میں آنسو، پھر بھی تم کہتے ہو ابلیس کے سوا سبھی خوشیاں منا رہے۔ محبت کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ محبت کے یہ تقاضے نہیں ہیں کہ جو تمہارے من میں آئے وہ کرو۔ محبت وہ ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں جو چیز اسے بھاتی ہے وہ کرے، جو اسے بھاتی ہے وہ کرے، اور اگر اسے نہ بھائے، مثلاً آپ کا کوئی محبوب ہے، اسے کالے رنگ سے نفرت ہے، کپڑا کالا بالکل پسند نہیں کرتا، اور آپ جب اس سے ملنے جائیں کالا کپڑا پہن کے جائیں، وہ تو آپ کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ سہاگن وہ جسے پیا چاہے، اگر پیا نہ چاہے تو سہاگن بننے کا کیا فائدہ؟ یہ ایک مقولہ ہے ہندی زبان میں، اردو میں بھی مستعمل ہے۔ دلہن کو سجایا گیا، ہر عورت آ کے تعریف کرے، بٹیا کو ماشاءاللہ زیور کتنا جچ رہا ہے، کپڑے کتنے جچ رہے ہیں، ہماری بیٹی کتنی سندر لگ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ چپ کر کے منہ بسورے بیٹھی۔ اس کی ماں کو غصہ آیا، اس نے کہا بٹیا عجیب تو بد اخلاق ہے، تیری خالہ، تیری پھوپھی، تیری سہیلیاں تیری تعریفیں کرتی ہیں کہ تو سندر لگ رہی ہے، خوبصورت لگ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے، تو نہ کسی کو شکریہ ادا کرتی ہے، نہ مسکراتی ہے، نہ کسی کی بات کا جواب دیتی ہے، جیسے تیرے کو ان کی تعریف اچھی نہیں لگ رہی۔ اس نے کہا اماں ان کی تعریف کا مجھے کیا فائدہ، ان کی تعریف کا مجھے کیا فائدہ؟ مجھے تو جب خوشی ہوگی کہ جس کے لیے میں دلہن بنی ہوں نا، اگر وہ دیکھ کے تعریف کرے تو میرے دلہن بننے کا فائدہ نہیں ہے، ان کی تعریفوں کا مجھے کیا فائدہ؟ اس نے پھر ایک جملہ کہا اماں سہاگن وہ جسے پیا چاہے۔ آپ یہ سارے جتن اگر نبی کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اگر نبی کو ہی نہ بھائے تو کیا بنے گا؟ محبت وہی اچھی ہے جو محبوب کو بھائے، اور محبوب کو کیا بھاتا ہے؟ آپ نے فرمایا من حب سنتی فقد حبنی ومن حبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنتوں سے پیار کیا اس نے گویا مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ آپ نے ایک معیار بتایا، من حب سنتی فقد حبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے گویا مجھ سے پیار کیا۔ میرے بھائیوں، کھیر کھانے والے مجنو نہ بنو، خون دینے والے مجنو بنو، خون دینے والے مجنو۔ نبی کی سنتوں سے پیار کرو، نبی کے اخلاق سے پیار کرو، نبی کے رہن سہن سے پیار کرو، نبی کی زندگی سے پیار کرو، نبی کے عقیدے سے پیار کرو، نبی کے عمل سے پیار کرو، نبی کی سیرت سے پیار کرو۔ یہ پیار ہے جسے اللہ رب العالمین مانتا ہے اور کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو بھی نبی کی سیرت سے، نبی کی زندگی سے پیار کرنے والا بنائے، ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے ہمیں محفوظ فرمائے، جھوٹی محبت اور جھوٹے عشق کے دعووں سے رب العالمین ہمیں معاف فرمائے، اور ہمیں ایسی محبتوں سے بچائے
جن محبتوں کے بدلے اللہ قیامت والے دن اللہ اپنے رسول سے کہلوائے کہ انہوں کہو سحقن سحقن لمن غیر آبادی، ارے دور ہو جاؤ میری جنتوں سے، اس حوض کوثر سے بھی دور ہو جاؤ کہ میرے بعد تم لوگوں نے دین میں بدعتیں پیدا کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سنتوں سے محبت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔